بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب کرب و بلا میں پانی امام حسین علیہ السلام پر بند کر دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی پانی کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا 3 دن رسول اللہ کے خاندان کا پانی بند تھا۔ جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن ہر ایک شہید شہادت کا جام پیتا گیا، امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے تو آپ یزید کے سامنے حجت تمام کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ہے کوئی اس غریب کی مدد کرنے والا؟ آسمان ہل گیا، زمین تڑپ اٹھی، فرشتے آ گئے جن کہنے لگے، یا حسین ابن علی حکم کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یہ حد صرف انسانوں کے لیے تھی، لیکن افسوس تمام انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی غربت پر ہنسنے لگے۔ اتنے میں خیمے میں ایک بچہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے۔ بی بی رباب نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگی، نواسۂ رسول، جیسے ہی آپ نے کہا ہے کوئی اس غریب کی مدد کرنے والا، آپ کے اس شہزادے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین علیہ السلام علی اصغر کا سر چومتے ہیں اور فرماتے ہیں، رباب، میں علی اصغر کو پانی پلا کر آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ حسین ابن علی اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو گود میں لے کر میدان کربلا آتے ہیں اور فرماتے ہیں، تمہاری جنگ اگر ہے تو اس رسول اللہ کے نواسے سے ہے، اس معصوم صغیر بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے لوگو؟ 3 دن سے اس 6 ماہ کے بچے نے پانی نہیں پیا، پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اے لوگو اس بچے کو پانی پلاؤ۔ فوج یزید میں سے آواز آئی، حسین، پانی تم پینا چاہتے ہو، نام بچے کا لیتے ہو، اگر پانی یہ خود مانگے گا ہم اسے پانی پلائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو بلند کیا اور فرمانے لگے، اصغر مانگ، اپنے نانا کی امت سے پانی مانگو۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ کہنا تھا، علی اصغر کے لب ہلے اور علی اصغر فرمانے لگے، لوگو، میں تمہارے رسول کے گلشن کا چھوٹا سا پھول ہوں، میری رگوں میں تمہارے رسول کا خون بہتا ہے، اے لوگو میں 3 دن سے پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ۔ تاریخ نے لکھا، علی اصغر کی صدا سے فوج اشقیا ہلنے لگی، کہرام برپا ہو گیا۔ عمر بن سعد نے شمر سے کہا، کہیں فوج یزید بغاوت پر نہ اتر آئے۔ آواز لگائی، ہرملہ تیر چلا۔ ہرملہ کے پاس جو تیر تھا وہ جانوروں کے شکار کے لیے تھا۔ تاریخ نے لکھا، علی اصغر کا نشانہ لیا اور تیر چلا دیا۔ اس تیر کی 3 نوکیں تھیں، ایک نوک علی اصغر کی کمر میں لگی، دوسری نوک اس کے بازو میں لگی اور تیسری نوک علی اصغر کے کان میں لگی۔ تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیر کے امام حسین علیہ السلام کے بازو میں جا لگا۔ تاریخ نے لکھا، علی اصغر کے جسم سے خون امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں آ گرا۔ امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لیے اپنے نانا کی امت کو دیکھ رہے ہیں، چاہا کہ علی اصغر کے خون کو زمین کے حوالے کریں۔ زمین چیخ اٹھی، مولا، اگر اس خون ناحق کو زمین پر گراتے ہیں تو روز محشر تک میں اناج نہیں اگاؤں گی۔ امام حسین نے چاہا اس کو آسمان کے حوالے کریں۔ آسمان کہنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اگر اس خون کو ہماری طرف پھینکا تو روز محشر تک بارش نہیں برسائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کے خون کو اپنے
چہرے پر ملا اور ان ظالموں کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، اے لوگو، روز محشر میں خون علی اصغر اپنے چہرے پر لے کر آؤں گا اور اللہ کے سامنے سوال کروں گا کہ میرے علی اصغر کا کیا جرم تھا۔ پھر علی اصغر کی لاش کو بازوؤں میں چھپائے جیسے ہی خیمے میں آئے، بی بی رباب نے رو کر پوچھا، اے مولا، میرے بچے نے پانی پیا؟ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بازو کو علی اصغر سے ہٹایا۔ بی بی رباب چیخ کر کہنے لگی، یا مولا، جس نے میرے اس معصوم کو مارا، کیا اس کی کوئی اولاد نہ تھی؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، صبر کرو، اللہ کی یہی مرضی ہے کہ ہم ہر ظلم سے کر اسلام کے لیے صبر کریں، کیونکہ ہمارے ہی خون سے اللہ کا دین بچنا ہے۔ اور رباب علی اصغر کی قبر بناتے ہیں۔ امام حسین اور بی بی رباب خیمے کے پیچھے ذوالفقار سے کھڈا کھودتے ہیں اور علی اصغر کی کربلا کی گرم زمین میں تدفین کر دیتے ہیں۔ بس جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، بیویوں کے خیام جلائے گئے، آل رسول کو لوٹا گیا، سروں کو کاٹا گیا۔ عمر بن سعد نے کہا کہ دیکھو، کوئی سر رہ تو نہیں گیا۔ کسی ظالم نے کہا کہ ایک سر رہ گیا ہے۔ شمر نے پوچھا، کون سا سر؟ اس ظالم نے کہا، حسین ایک 6 ماہ کا بچہ لے کر آئے تھے، ہم نے اس کو تیر مار کر شہید کیا تھا، اس کا سر نہیں ملا۔ شمر نے کہا، ڈھونڈو، زمین میں نیزے مارو، یہیں کہیں حسین نے تدفین کی ہوگی۔ بس پھر کیا تھا، کربلا کی گرم زمین فوج نیزے مار مار کر علی اصغر کو ڈھونڈتی رہی۔ تاریخ نے لکھا، ایک جگہ نیزہ لگنا تھا، جیسے ہی نیزہ اوپر آیا، علی اصغر کا جسم اس نیزے پر سوار تھا۔ فوج یزید خوشی سے جھوم رہی تھی اور وہاں ایک ماں نے اپنے بچے کو نیزے کی نوک پر دیکھا، مدینے کی طرف منہ کر کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا ہے۔ اللہ عز و جل کی کروڑہ رحمتیں اور برکتیں ہوں اور اللہ عز و جل ہماری مغفرت فرمائے۔ آل رسول کے صدقے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کا ایمان سلامت رکھے، اور جنہوں نے امام حسین علیہ السلام اور ان کی آل پر ظلم کیا، ان کا دنیا میں بھی برا انجام ہوا اور آخرت میں بھی برا انجام ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔